السلام علیکم دوستو، آپ یقیناً اپنی روزمرہ زندگی میں ٹریفک جیمز کا سامنا کرتے ہوں گے، لیکن آج کی ویڈیو میں جن ٹریفک جیمز کے متعلق ہم بات کرنے والے ہیں وہ دنیا کے سب سے لمبے اور سب سے بڑے ٹریفک جیمز ہیں۔ اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہاں موٹا بتاتا چلوں کہ ایک ٹریفک جیم 9/11 کے حملوں والے دن کیا گیا تھا امریکن پولیس کی جانب سے نیو یارک میں۔ یہ ٹریفک جیم 2 دن تک چلا تھا اور اس میں ہزاروں گاڑیاں اور ہزاروں لوگ سٹک ہو گئے تھے اور 2 دن کے بعد اس ٹریفک جام کو کھول دیا گیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور ٹریفک جام ہوا تھا اٹلانٹا میں موسمی خرابی کی وجہ سے۔ یہ ٹریفک جام بھی تقریباً 2 دن تک چلا۔ اس میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ ایک جوڑا جن کے ہاں بچے کی پیدائش کا وقت تھا وہ بھی اس ٹریفک جام میں پھنس چکے تھے اور اسپتال نہ پہنچ سکنے کی وجہ سے ان کے بچے کی پیدائش گاڑی میں ہی ہوئی۔ اور ایک دنیا کا سب سے بڑا ٹریفک جام 13 اگست 2010 کو چائنا کے اندر پیش آیا۔ یہ ٹریفک جام 100 کلومیٹر لمبا تھا۔ ہزاروں گاڑیاں اور لاکھوں لوگ اس ٹریفک جام میں پھنس گئے تھے اور ایک گاڑی ایوریج روزانہ 1 کلومیٹر کا سفر طے کرتی تھی۔ چائنیز حکام کو یہ ٹریفک جام کھلوانے میں 12 دن کا وقت لگ گیا اور یہ ٹریفک جام کھلتا ہے 24 اگست 2010 کو۔ اور اس طرح اس ٹریفک جام کو دنیا کا سب سے بڑا ٹریفک جام بھی کہا گیا۔ لیکن آج جس ٹریفک جام کے متعلق ہم بات کرنے والے ہیں اس ٹریفک جام کے متعلق سن کر یقیناً آپ کو بھی حیرانگی ہوگی، کیونکہ یہ ٹریفک جام کچھ دنوں یا مہینوں کا نہیں بلکہ پورے 8 سال تک کا تھا۔ یہ ٹریفک جام سوئس کنال میں پیش آیا جس میں ہزاروں کرو ممبرز اور 15 شپس اگلے 8 سال تک سٹک ہو گئے۔ سوئس کنال میں یہ جام کیسے پیش آیا اور اس کو کھولنے کے لیے 8 سال تک کا طویل عرصہ کیوں لگا اور اس جام نے دنیا پر کیا اثرات ڈالے، اور اس سے ملتے جلتے تمام سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ The attack began at 1400 hours. Egypt strongholds in a 20-minute barrage. Israel's Air Force flew to the rescue. 1869 سے قبل ٹریڈنگ شپس کو ایشیا اور یورپ کے درمیان تجارت کے لیے افریقہ کے پانیوں سے گزر کر آنا پڑتا تھا، جو کہ ایک طویل اور ایک دشوار عمل ہوتا تھا۔ سال 1859 میں ایک نہر بنانے کا فیصلہ کیا گیا جو بڑے بڑے جہازوں اور بحری بیڑوں کے لیے کارآمد ہوگی۔ سال 1869 میں جب اس نہر کو اوپن کیا گیا تو تمام شپس جو افریقہ سے ہو کر یورپ اور ایشیا کے درمیان تجارت کیا کرتے تھے وہ تمام ٹریفک اس کنال میں شفٹ ہو گئی، جس سے تقریباً ہر ایک شپ کو 10,000 کلومیٹر کا فاصلہ کم طے کرنا پڑتا تھا۔ اور اس کے علاوہ افریقن کانٹیننٹ سے گزرنے والی شپس کو اکثر سمندری لٹیرے لوٹ لیا کرتے تھے، جس میں صومالین پائرٹس اور ویسٹ افریقن پائرٹس سرفہرست تھے۔ یہ بہت مشہور گینگ ہوا کرتے تھے جو وہاں سے گزرنے والے شپس کو لوٹ لیا کرتے تھے اور بعض اوقات کرو ممبرز کو باندی بنا کر اپنی مختلف ڈیمانڈز کو بھی پورا کروایا کرتے تھے۔ سوئز کنال شپس کو نہ صرف لمبے فاصلے بلکہ ڈاکوؤں سے بھی بچانے کے لیے بہت زیادہ کارآمد ثابت ہوئی۔ 5 جون 1967 کی صبح 15 کارگو شپ سوئز کنال میں داخل ہوتے ہیں میڈیٹرینین سی والی سائڈ سے۔ عام طور پر اس 193 کلومیٹر لمبے سوئز کنال کو کراس کرنے کے لیے ایک شپ کو 12 گھنٹے کا وقت درکار ہوتا تھا، لیکن کسی کے خوابوں خیالوں میں بھی نہیں تھا کہ یہ 12 گھنٹے کا سفر 8 سال تک لمبا ہونے والا ہے۔ ان دنوں ایجپٹ اور اسرائیل میں کافی کشیدگی چل رہی تھی اور چھوٹی موٹی جھڑپیں تو عام بات ہوا کرتی تھی، اور ویسے بھی اسرائیلی حدود سے سوئز کنال کے درمیان 200 کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور اس پورے علاقے کو سینائی پیننسولا کہا جاتا ہے۔ ایجپٹ اور ان 15 شپس کا خیال تھا کیونکہ بارڈر 200 کلومیٹر دور ہے اور ان کو کوئی خطرہ نہیں۔ اس دن ہوا یوں کہ اسرائیل نے اچانک ایجپٹ پر حملہ کر دیا اور 1 گھنٹے میں سوئز کنال کے ارد گرد اور ایجپٹ پر کئی میزائل گرا دیے گئے اور اسرائیلی فضائیہ بھی ایجپٹ پر چڑھ دوڑی۔ ایجپٹ نے سوئز کنال کو دونوں سائیڈوں سے بند کر دیا اور اسرائیلی فوجوں نے سوئز کنال اور اسرائیلی بارڈر کے درمیانی 200 کلومیٹر کے فاصلے پر اپنا قبضہ جما لیا۔ اب سوئز کنال کی ایک طرف اسرائیلی فوجیں تھی اور دوسری طرف ایجپٹ کی فوجیں تھی اور اس وقت سوئز کنال ایک بارڈر بن چکی تھی اور اس حملے میں ایجپٹ بہت بری طرح ہار چکا تھا اور ایجپٹ کی فوجوں کو اس بات
کا خوبی اندازہ تھا کہ اگر ہمارے ہاتھ سے سوئز کنال نکل گئی اسرائیلی فوجوں کو قاہرہ تک پہنچنے سے کوئی بھی نہیں روک سکے گا۔ ایجپٹ نے نہر کی دونوں اطراف چھوٹی بڑی تمام مائنز بچھا دی اور اپنے پلوں کو خود تباہ کر دیا اور ہر وہ حربہ استعمال کیا جس سے وہ سوئز کنال کو اسرائیلی فوجوں سے بچا سکیں۔ اب یہ 15 کشتیاں نہ تو میڈیٹرین سی میں جا سکتی تھی اور نہ ہی ریڈ سی میں جا سکتی تھی اور سوئز کنال کے دونوں داخلی راستوں پہ ہزاروں کشتیوں کو روک دیا گیا۔ سب لوگ حالات ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہے تھے، لیکن اسرائیل اور ایجپٹ کی یہ لڑائی دنوں سے ہفتوں اور ہفتوں سے مہینوں میں بڑھتی گئی۔ اسرائیل اور ایجپٹ کی اس لڑائی کی وجہ سے پوری دنیا کو نقصان ہو رہا تھا۔ شپمنٹس لیٹ ہو گئی اور کارگو ریٹس کو بڑھا دیا گیا جس سے مارکیٹ میں کافی زیادہ مہنگائی دیکھنے کو بھی ملی۔ جو شپ سوئز کنال کو استعمال کر کے مڈل ایسٹ اور پھر ایشیا میں جایا کرتی تھی، اب انہی شپس کو دوبارہ سے افریقن کانٹیننٹ سے گھوم کر آنا پڑ رہا تھا۔ اس جنگ کا اثر ساری دنیا پر تو پڑا ہی پڑا تھا، لیکن یہ 15 شپس اور ان کے کرو ممبرز ایک عجیب ہی مصیبت میں پڑے ہوئے تھے۔ ان میں برٹش، جرمن، سویڈش، فرینچ، بلغیرین، امریکن اور دیگر کچھ شپ شامل تھے۔ کئی مہینوں کے انتظار کرنے کے بعد جب شپنگ کمپنیوں کو اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ یہ معاملہ اتنی جلدی حل ہونے والا نہیں، تو انہوں نے اپنے تمام کرو ممبرز کو واپس بلوا لیا۔ ہر جہاز پر تقریباً 10 لوگوں کو چھوڑا گیا جو مینٹیننس کا کام کرتے تھے اور ان 10 لوگوں کو بھی 2-3 مہینے کے بعد تبدیل کیا جاتا تھا۔ اب شپس کو یہاں پھنسے ہوئے کئی مہینے ہو چکے تھے اور تمام شپس کے کرو ممبرز کے درمیان دوستی ہو چکی تھی اور انہوں نے خود کو بیزی رکھنے اور ڈپریشن سے بچانے کے لیے مختلف سرگرمیوں کا انتظام کیا۔ جرمن شپ پر ایک چھوٹا سا چرچ کھولا گیا جس میں تمام کرسچن اکٹھے ہو کر اتوار والے دن اپنی عبادت کیا کرتے تھے اور کرسمس کے موقع پر اس کو بہت خوبصورت طریقے سے سجایا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک شپ پر رات کو فلم دیکھنے کا انتظام کیا جاتا اور ایک شپ پر فٹ بال کھیلنے کا انتظام کیا جاتا اور ایک شپ پر سوئمنگ پول بنایا گیا، اور انہی 8 سالوں کے درمیان یہاں اولمپک گیمز بھی کروائی گئی۔ کیونکہ یہ شپ سوئز کنال کے جس علاقے میں کھڑی تھی اس کو بیٹر لیک کہا جاتا ہے، تو ان گیمز کو بعد میں بیٹر لیک اولمپکس 1968 کا نام دیا گیا۔ ایک کے بعد ایک سال گزرتا گیا اور یہ لڑائی ختم ہونے کی بجائے 1973 میں اور بھی زیادہ بھڑک اٹھی، لیکن اس بار حملہ اسرائیل کی بجائے مصر نے کیا تھا۔ ایجپٹ اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسرائیلی فوجوں پر چڑھ دوڑا اور اپنے چھینے ہوئے علاقے پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا اور اسرائیلی فوجوں کو کافی اندر دھکیل دیا، اور اس طرح اسرائیلی فوج کے دانت کھٹے پڑ گئے۔ اور یہ 15 شپس جو کہ نیوٹرل تھیں اور ان کا اس لڑائی اور اس حملے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی ایک اسرائیلی میزائل ایک امریکن شپ پر آ کر لگا جو کہ تباہ ہو گیا اور وہاں ہی پانی میں ڈوب گیا۔ اس حملے کے نتیجے میں دونوں اطراف پہ بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا، اور آخر کار 24 اکتوبر 1973 میں ایجپٹ اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر ہوا اور دونوں ملکوں نے اپنی فوجیں واپس بلوا لی۔ 6 سالوں تک چلنے والی یہ لڑائی اب ختم ہو چکی تھی، لیکن پھنسی ہوئی ان 15 شپس کی مصیبت ابھی بھی کم نہیں ہوئی تھی۔ جنگ کی وجہ سے سوئز کنال میں مختلف راکٹس، تباہ شدہ پلینز، شپس اور جو پل تباہ کیے گئے تھے ان کا ملبہ پھیل چکا تھا، اور ایجپٹ نے سوئز کنال میں بہت بڑی تعداد میں مائنز بھی انسٹال کی تھی۔ اب سوئز کنال کی صفائی اور مائنز کو ریکور کرنے کا معاملہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ ان حالات میں شپس کو ابھی بھی یہاں سے موو کرنا ممکن نہیں تھا۔ ایجپٹ کو سوئز کنال کی صفائی اور مائنز کی ریکوری میں تقریباً 2 سال کا طویل عرصہ لگا۔ 5 جون 1975 وہ دن تھا جب سوئز کنال کو 8 سال کے طویل عرصے کے بعد دوبارہ کھولا گیا۔ 14 شپس جو سوئز کنال میں پچھلے 8 سالوں سے پھنسے ہوئے تھے، ان کے واپس جانے کا وقت اب آ گیا تھا۔ یہ شپس جب اپنے اپنے ملکوں میں پہنچے تو دور دراز سے لوگ ان کا استقبال کرنے کے لیے آئے اور بہت زیادہ دھوم دھام سے ان شپس کو اپنے اپنے ممالک میں ویلکم کیا گیا۔ 8 سال تک بند رہنے والی سوئز کنال میں اب دوبارہ سے ٹریفک بحال ہونے لگی، اور یہ ٹریفک جام دنیا کا سب سے لمبا ٹریفک جام تھا۔ نہ تو اس طرح کا ٹریفک جام اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ اس کے بعد آج تک ہوا۔ اسرائیل اور ایجپٹ کے درمیان تعلقات بہتر ہوتے گئے اور امن کی ہوا چل پڑی۔ تو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید
ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر لیں۔ تو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔